مائیکل جیکسن ایک ایسا انسان تھا جو نظام فطرت کو شکست دینا چاہتا تھا۔ اسے 4 چیزوں سے سخت نفرت تھی۔ اسے اپنے سیاہ رنگ سے نفرت تھی۔ وہ گوروں کی طرح دکھائی دینا چاہتا تھا۔ اسے گمنامی سے نفرت تھی۔ وہ دنیا کا مشہور ترین شخص بننا چاہتا تھا۔ اسے اپنے ماضی سے نفرت تھی۔ وہ اپنے ماضی کو اپنے آپ سے کھریچ کر الگ کر دینا چاہتا تھا۔ اسے عام لوگوں کی طرح 70 یا 80 برس میں مر جانے سے بھی نفرت تھی۔ وہ 150 سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا۔ وہ ایک ایسا گلوکار بننا چاہتا تھا جو 150 سال کی عمر میں لاکھوں لوگوں کے سامنے ڈانس کرے، اپنا آخری گانا گائے، 50 سال کی گرل فرینڈ کے ماتھے پر بوسہ دے اور کروڑوں مداحین کی موجودگی میں دنیا سے رخصت ہو جائے۔ مائیکل جیکسن نے آنے والی زندگی ان 4 خواہشوں کی تکمیل میں بسر کر دی۔ اس نے 1982 میں اپنا دوسرا البم تھرل لانچ کیا۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والا البم تھا۔ ایک ماہ میں اس کی 6.5 کروڑ کاپیاں فروخت ہوئی اور یہ گنز بک آف ورلڈ ریکارڈ کا حصہ بن گیا۔ مائیکل جیکسن اب دنیا کا مشہور ترین گلوکار تھا۔ اسے گمنامی کو شکست دے دی تھی۔ مائیکل نے اس کے بعد اپنا سیاہ جلد کو شکست دینے کا فیصلہ کیا۔ وہ پلاسٹک سرجری شروع کرا دی۔ امریکہ اور یورپ کے 55 چوٹی کے پلاسٹک سرجن خدمات حاصل کرنے کے لیے بلا لیا گیا۔ یہاں تک کہ 1987 تک مائیکل جیکسن کی ساری شکل و صورت، جلد، نقوش اور حرکات و صنعت بدل گئیں۔ سیاہ فام مائیکل جیکسن کی جگہ گورا چٹا اور نسوانی نقوش کا مالک ایک خوبصورت مائیکل جیکسن دنیا کے سامنے آ گیا۔ یوں اس نے اپنے سیاہ رنگ کو بھی شکست دے دی۔ اس کے بعد ماضی کی باری آئی۔ مائیکل جیکسن نے اپنے ماضی سے بھاگنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے خاندان سے قطع تعلق کر لیا۔ اس نے اپنے ایڈریس تبدیل کر لیے۔ اس نے کرائے پر گورے ماں باپ حاصل کر لیے اور تمام پرانے دوستوں سے جان چھڑا لی۔ ان تمام اقدامات کے دوران وہ اکیلا ہوتا چلا گیا۔ وہ مصنوعی زندگی کے گرداب میں پھنس گیا۔ اس نے خود کو مشہور کرنے کے لیے شادی کر لی۔ اس نے یورپ میں اپنے بڑے بڑے مجسمے بھی لگوا دیے۔ اس نے مصنوعی طریقہ تولید کے ذریعے ایک نرس سے اپنا پہلا بیٹا پرنس مائیکل بھی پیدا کر لیا۔ اس کی یہ کوشش تھی کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ اس نے بڑی حد تک اپنے ماضی سے جان چھڑا لی تھی۔ لہٰذا اب اس کی آخری خواہش کی باری تھی۔ وہ 150 سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا۔ مائیکل جیکسن طویل عمر پانے کے لیے دلچسپ حرکتیں کرتا۔ مثلاً وہ رات کو آکسیجن ٹینٹ میں سوتا۔ وہ جراثیم، وائرس اور بیماریوں کے اثرات سے بچنے کے لیے دستانے پہنتا۔ وہ لوگوں میں جانے سے پہلے منہ پر ماسک چڑھا لیتا۔ اس خوراک کھاتا تھا۔ اس نے مستقل طور پر ڈاکٹرز ملازم رکھے ہوئے تھے۔ یہ ڈاکٹر روزانہ اس کے جسم کے ایک ایک حصے کا معائنہ کرتے تھے۔ اس کی خوراک کا روزانہ لیبارٹری ٹیسٹ بھی ہوتا تھا۔ اس کا سٹاف روزانہ ورزش بھی کرتا تھا۔ اس نے اپنے لیے فالتو پھیپھڑوں، گردوں، آنکھوں، دل، جگر کا بندوبست بھی کر رکھا تھا۔ یہ وہ ڈونر تھے جن کے تمام اخراجات مائیکل اٹھا رہا تھا، اور وہ ڈونرز بوقت ضرورت اپنے اعضاء اسے عطیہ کر دینا تھا۔ چنانچہ اسے یقین تھا کہ وہ 150 سال تک ضرور زندہ رہے گا۔ لیکن پھر 25 جون کی رات آئی۔ اسے سانس لینے میں دشواری پیش آئی۔ اس کے ڈاکٹرز نے ملک بھر کے سینئر ڈاکٹرز کو اس کی رہائش گاہ پر جمع کر لیا۔ یہ ڈاکٹرز اسے موت سے بچانے کی کوشش کرنے لگ گئے، لیکن ناکام۔
پھر وہ اس کو ہاسپٹل لے گئے۔ وہ شخص جس نے 150 سال کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی، جو ننگے پاؤں زمین پر نہیں چلتا تھا، جو کسی سے ہاتھ ملانے سے پہلے دستانے چڑھا لیتا تھا، جس کے گھر روزانہ جراثیم کش ادویات چھڑکی جاتی تھیں، اس نے 25 برس تک کوئی ایسی چیز نہیں کھائی جس سے ڈاکٹروں نے منع کیا ہو۔ وہ شخص صرف 50 سال کی عمر میں اور 30 منٹ میں انتقال کر گیا۔ اس کی روح چٹکی کے دورانیہ میں جسم سے پرواز کر گئی۔ مائیکل جیکسن کے انتقال کی خبر گوگل پر 10 منٹ میں 8 لاکھ لوگوں نے پڑھی۔ مائیکل جیکسن کا پوسٹ مارٹم ہوا تو پتہ چلا بہت زیادہ احتیاط کی وجہ سے اس کا جسم ڈھانچہ بن چکا تھا۔ وہ سر سے گنجا ہو چکا تھا، اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، اس کے کولہے، کندھے، پسلیوں اور ٹانگوں پر سوئیوں کے بے تحاشا نشان تھے۔ یہ ڈاکٹرز بھی اسے موت سے نہیں بچا سکے اور وہ ایک دن چپ چاپ اس جہان سے چلا گیا۔ پیسہ، دولت، عزت، شہرت، کوئی بھی چیز، کوئی بھی دنیا کی طاقت فطرت کو نہیں بدل سکتی۔